بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقی معلومات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ بہت سارے فون موصول ہوئے جن کے اندر 2020 کے اندر مجھے کہا گیا تھا کہ ہم بے چین رہتے ہیں، ہم پر سکون نہیں رہتے، طرح طرح کی پریشانی ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں میں بہت ایک اہم بات کرنے جا رہا ہوں، آپ کی طرف آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں آخری نبی الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ قرآن اور سنت ہی پہ عمل کر کے ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ یہ پریشانی، افسردگی، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک وائبریشن چھائی ہوئی ہے، یعنی ہمارا دماغ منتشر ہے۔ ہم کسی ایک نقطۂ نظر کے اوپر نہیں ہیں، ہمارا دماغ بھٹکا ہوا ہے اور ہمارے دماغ میں 500 چیزیں گھسی ہوئی ہیں۔ کبھی ہم کسی چیز کا خیال سوچ رہے ہیں، کبھی ہم کسی چیز کا خیال سوچ رہے ہیں، کبھی ہم کسی چیز کا خیال سوچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارا دماغ منتشر ہوتا ہے، ہم کسی ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ ٹیلی پیتھی ایک نقطۂ نظر پر مرکوز ہونے کا نام۔ یہ وہی مشقیں ہیں کہ جو انسان کرتا ہے تو وہ ایک نقطۂ نظر پہ آتا ہے۔ آپ مسجد میں چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی اگر عبادت بھی کر رہے ہوں تو آپ کا ذہن ایک جگہ پہ نہیں ہوگا۔ پڑھ رہے ہوں گے آپ نماز تو خیال آپ کے کدھر جا رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا دماغ منتشر ہے۔ دیکھیں، اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ دریا ہو یا سمندر ہو، آپ پتھر لے کر چلے جائیں تو پتھر اس سمندر میں پھینکیں تو دیکھیں آپ کو اپنی شکل بھی نظر نہیں آئے گی۔ پانی کے اندر پہلے آپ اپنا چہرہ دیکھیں گے تو پانی میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آئے گا۔ جب اسی کے اندر آپ پتھر پھینکیں تو وہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ پانی منتشر ہو گیا۔ پتھر پھینکا، اس کی لہریں ادھر ادھر بکھر گئی، آپ کو اپنا چہرہ بھی نظر نہیں آیا۔ یعنی آپ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کریں۔ میں آپ کو ایک نفسیاتی حل بتاتا ہوں۔ آپ دین کی چیزیں ہیں ہی ہیں، لیکن دماغ منتشر ہونے سے انسان کسی ایک جگہ پہ ترقی نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ اپنے ذہن کو خالی کرنے کا سوچیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے ایک ڈائری لینی ہے۔ ڈائری کے اوپر لکھیں کہ یہ چیز میرے مقصد کی ہے ہی نہیں ہے، میں نے اس کو کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ جی فلانے بندے نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ ساری فالتو سوچیں جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہیں، اس کو نکال کے باہر پھینکیں۔ پہلے آپ کو مشکل پیش آئے گی مہینہ دو، لیکن اس کے بعد آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائیں گی۔ اصل میں اداسی، ایک دم دل بجھ جانا، پریشان ہو جانا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ میں بتاتا ہوں۔ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ذہن کا منتشر ہونا ہے۔ یعنی آپ کا دماغ کے اندر اتنی چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ کبھی کسی چیز، کبھی کوئی چیز، وہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اندر چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اداسی، ایک دم پریشان ہو جانا، ایک دم غصے میں آ جانا، مختلف قسم کے عوامل ہوتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو نارمل محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ میں سب سے بڑا اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے دماغ سے، یہ مشکل کام ہے، 2-1 مہینے لگ جاتے ہیں انسان کو۔ میں حقیقی چینل کا مقصد ہی صرف میرا یہ ہے کہ لوگوں تک میری صحیح باتیں جائیں۔ آپ نے اپنے ذہن سے ساری فالتو چیزیں نکال دینی، اور جو کسی فرد کیا ایک کام ہوتا ہے اس کو اگلے دن پہ نہ چھوڑا کریں، پھر وہ دماغ میں وہ بھی ایک چیز یاد رہتی ہے۔ جو کام کرنا ہے اس کو کر دیں، جو چیز بازار سے لے کر آنی ہے اس کو پینڈنگ نہ کیا کرے، فوراً کر دیا کرے۔
ہم دو دن 3 دن کل کروں گا، وہ بھی ایک دماغ میں ایک چیز رہتی ہے، یعنی دماغ کو خالی کر دیں اور ہمیشہ بس ایک ہی چیز کے اوپر آپ فوکس کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنی آنکھوں کے سامنے بس دیکھا کریں، بس سمجھے کہ یہی میرا سب کچھ ہے، ان کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ بس اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ یہ میں پوری وثوق اور مشاہدے سے کہہ رہا ہوں یہ بات۔ بس آپ نام اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے نام کا تصور رکھ لیں۔ بس 2 مہینے آپ کو تھوڑی سی دقت ہوگی، اپنے دماغ میں سے آئندہ بعد کوئی فالتو خیال نہ لائے۔ جو چیزیں کرنی ہے، کسی کا ادھار دینا ہے، اس کو ایک ٹائم دے دے، بس دماغ میں کوئی چیز کا ٹھہراؤ نہ رکھیں، نہ آنے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کے بڑے کام آئیں گی۔ یہ کہتے ہیں نا میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے، یہ آپ نے اکثر سنا ہے، سبق نہیں یاد رہتا۔ وجہ کیا، کیوں نہیں یاد رہتا؟ میں کہتا ہوں کہ نفسیات کہتی ہے کہ کوئی شخص اگر اس کے دماغ منتشر نہ ہو تو وہ صرف ایک دفعہ سبق پڑھ لے تو اس کو ہمیشہ یاد رہے گا، لیکن آپ اتنی بڑی فلمیں 2 گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں، وہ کیوں یاد رہتی ہیں؟ اس میں آپ کی دلچسپی شامل ہوتی ہے، دماغ فوکس ہوا ہوتا ہے تو اس کی طرف۔ وہ تو آپ کو 1 منٹ میں 2 گھنٹے کی فلم آپ دیکھ کر کسی کوئی پوچھے کہ آج آپ نے کیا دیکھا ہے تو پوری فلم سنا دیتے ہیں آپ اس کو کہ یہ ہوا۔ وہ بھی کوئی یاد کرنے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن وہ کیوں یاد کروا؟ ایک آپ اس کی طرف توجہ ہے، آپ کی مرکوز ہوئی ہوتی ہے، دلچسپی یہ ہوتی ہے اور توجہ مرکوز ہو گئی ہے۔ دلچسپی کے اندر آپ کی توجہ مرکوز ہوئی تو آپ کے اندر وائبریشن نہیں آئی، آپ کا دماغ منتشر نہیں ہوا، وہ آپ کے دماغ میں بس گئی۔ دوسری چیزوں کے اندر بھی یہی چکر ہے، لیکن وہاں ہمارا دماغ منتشر ہوا ہوتا ہے۔ تو اپنے دماغ کو فریش کریں، منتشر ہونے سے بچائے۔ دماغ بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو منتشر ہونے سے بچائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ 2 مہینے کے اندر یہ پریکٹس کریں، آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے، تو نفسیاتی مسئلے سے ہم دین کی طرف بھی راغب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اس نفسیاتی مسائل سے نکلیں گے تو آپ ہر چیز کو بڑی بخوبی حل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حقیقی معلومات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو میری نئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت ساری ایسی پرابلم چل رہی ہوں جو آپ کے ساتھ، وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے، آپ اسے سنیں، اس سے آپ کو استفادہ حاصل ہوگا۔ میرے حقیقی معلومات کا مقصد حقیقت کے اوپر مبنی بات کرنا ہوتا ہے، تو اس کو ضرور سنیں۔ اللہ حافظ۔